السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل تاجدار عرب و عجم، سیاح لا مکان، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص جس بلا اور وبا میں پوری دنیا گرفتار ہے، پریشان ہے، دافع آفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس وبائے عظیم سے اللہ عز و جل ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ کئی دنوں سے یہ سلسلہ محبت چل رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ دینی معلومات فراہم ہو رہے ہیں، ہمارے دین میں، ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، ان کی محبت ہی ہمارے دل کا سکون اور ہمارے دل کا چین ہے۔ ہم تو ببانگے دہل کہتے ہیں، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ الحمدللہ جب بھی کوئی مشکل، جب بھی کوئی سخت گھڑی ہمیں گھیر لیتی ہے، اخلاص کے ساتھ پوری توجہ اگر ہم مدینہ منورہ کی طرف مبذول کرتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لو لگاتے ہیں، دل کو ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو الحمدللہ مشکل جو ہم پہ آ پڑی وہ تیرے ہی نام سے ٹلی۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکل جو ہم پہ آ پڑی وہ تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود و سلام۔ الحمدللہ ہمارا یہ درس کلاس نمبر 17 سے لے کر آج تک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو بشر اور انسان بنا کے بھیجا ہے۔ انسان ہی ہیں، بشر ہی ہیں، لیکن ان کی بشریت میں اور عام انسانوں کی بشریت میں فرق ہے، یہ بات ہمیں سمجھانا ہے۔ اس سے پہلے والے کلاس میں 17 اور 18 اور 19 میں آپ نے یہ سمجھا ہے، آپ نے یہ بات محسوس کیا کہ ہماری بشریت میں، سرکار کی بشریت میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا فرق ہے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی ہے کہ قرآن میں قل انما انا بشر مثلکم، اس کے معنی مفسرین فرماتے ہیں کیا ایک تو یہ آیت متشابہات ہیں، اس کے معنی اور اس کے صحیح مطلب اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے، یہ آیت بطور تواضع ان کے ساری کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے محبوب سے کہلوایا، محبوب آپ بولیے کہ میں آپ کی طرح ظاہری صورت میں بشر ہوں۔ ورنہ قرآن میں خدا کیا کہتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور۔ مفسرین اکرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں یہ نور کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں ہے کہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اول ما خلق اللہ نوری۔ خود فرماتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے رب نے جسے پیدا کیا ہے وہ میں ہوں، میرا نور ہے، وکل الخلائق
من نوری، اور باقی جتنی مخلوق ہے، جنت بھی، جہنم بھی، فرشتے بھی، زمین بھی، آسمان بھی، شجر بھی، حجر بھی، بحر بھی، بر بھی، یہ ساری چیزیں اللہ نے محبوب کے نور سے پیدا کیے ہیں۔ دیکھیے حضور ایسے بشر ہے، ہم چلتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کنکر پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں، ہم کو چبھن محسوس ہوتی ہے، پتھروں پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں تو پتھر میں چبھن محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ کے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی زمین پر چلتے ہیں، پتھر پہ پاؤں رکھتے ہیں، پتھر نرم ہو جاتا ہے، موم کی طرح ہو جاتا ہے، اور اپنے چھاتی پر سرکار کا نقش لے لیتا ہے۔ اسی آج بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں بھی اور اس کے علاوہ دنیا کے بہت ساری مقامات پر قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پتھر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو پتھر کیا کرتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے، سرکار کے پاؤں کا جو نشان ہے وہ نشان پتھر پہ پڑتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ذہن میں رکھیں اور ہمیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ اسے سمجھنا ہے۔ تو آئیے دیکھیے، ہم بھی بشر ہیں، سرکار بھی بشر ہیں۔ ہماری بشر کیسی؟ محمد بشر لا کالبشری بلکہ یاقوت بین الحجری۔ شاعر کہتے ہیں تاجدار مدینہ فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن عام بشر جیسے بشر نہیں، عام انسان جیسے انسان نہیں ہے، بلکہ یاقوت بین الحجری، جیسے پتھروں کے درمیان یاقوت بھی ایک پتھر ہے، جسے آپ انگریزی میں روبی کہتے ہیں۔ روبی بھی ایک پتھر ہے، سنگ مرمر بھی پتھر ہے، ماربل بھی ایک پتھر ہے، گرینٹ یہ بھی ایک پتھر ہے، لیکن دونوں پتھروں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ کیا ہے؟ سنگ مرمر یہ ہمارا گرینٹ ہے، ماربلز ہیں، یہ ایسے پتھر ہیں سنڈاس میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن روبی یہ ایسا پتھر ہے جو بادشاہوں کے تخت پر سجایا جاتا ہے، ان کے نگینوں میں سجایا جاتا ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ دونوں پتھر برابر ہیں؟ محمد بشر لا کالبشری بلکہ یاقوت بین الحجری۔ قرآن پاک میں ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم۔ اسی قرآن میں ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم۔ کیا مطلب؟ زمین کا ہر جانور اور ہر پرندہ یہ تمہارے ہی جیسی امتیں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بھی مثلکم ہے، یہاں بھی امثال ہے، یہاں بھی ما اور اللہ ہے جو انما کے معنی میں ہے۔ تو قرآن میں ہے کہ تمام امتیں جو مخلوق ہیں وہ تمہاری ہی طرح امتیں ہیں۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ بکرا اور کوا انسان جیسے ہیں، یہ انسان بکرے کوے جیسا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہاں بھی قل انما انا بشر مثلکم پڑھ کے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم بھی بشر ہیں اور حضور بھی بشر ہیں، لہٰذا ہماری بشریت میں اور ان کی بشریت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم ایسے بشر ہیں تو سو جاتے ہیں تو دین و دنیا سے غافل ہیں، جاگ رہے ہیں تب بھی معرفت الہی سے، خدا کو پہچاننے سے ہم جاہل ہیں۔ نبی ایسے بشر ہیں وہ سو جائیں تو میرا جے منامی، وہ سو جائیں تو میرا جے منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی۔ ہم ایسے بشر ہیں، ہم ایسے آدمی ہیں۔ جب اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ہمیں جھگڑالو کہے تھے، ہمیں خون ریزی کرنے والا کہے تھے، ہم کو تانا دے رہے تھے یا رب کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں جا کے فساد برپا کریں گے؟ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بشر ہیں، ایسے آدمی ہیں
جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تم کو، جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تم کو، ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے، ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے، بشر بشر کہتے رہنا، سرکار کو اتنے بڑے القاب ہونے کے باوجود رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، سید الخلق ہیں، اس کے باوجود بار بار آپ کو بشر بشر کہتے رہنا، یہ آپ کی یقیناً بے ادبی ہے، اس میں توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیں آپ سوچتے ہوں گے جب قرآن سے ہے کہ بشری ہے تو پھر بشر کو بشر کیوں نہ کہیں؟ دیکھیے آپ کہتے ہیں جب اس بات سچی بات ہے تو کہنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ ہاں، شریعت کا ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی کبھی سچی بات کرنے والا بھی گرفت میں آ جاتا ہے، اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، کرنے کے طریقے سے نہ کرے، سچی بات بھی اچھی بات بھی کرنے کے ڈھنگ سے نہ کرے تو اس کے بات کرنے کی نیت سے پتہ چلتا ہے کہ سچی بات کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، عیب تلاش کرنا اس کا مقصد ہے۔ مثال کے طور پہ سب کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ سب کا مالک اللہ۔ شجر و حجر کو پیدا کرنے والا اللہ۔ مخلوق میں جانوروں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ تمام مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا اللہ۔ لیکن اگر کوئی خدا کی تعریف کرتے ہوئے یہ جملہ بولے، یہ کہے کیا خدا وہی ہے جس نے سور کو پیدا کیا ہے؟ اگر کوئی خدا کی حمد کرتے ہوئے یہ جملہ بولے کہ خدا وہی ہے کہ جس نے سور کو پیدا کیا ہے، تو بتائیے اس کا جملہ کیا ہے؟ اسے عالم کی ضرورت نہیں ہے، یہ سنتے ہی ایک سادے مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نالائق، تجھے خدا کے مخلوق میں اتنے پہاڑ دکھائی نہیں دیے ہیں، چاند اور سورج تجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، انبیاء اکرام کی اتنی بڑی جماعت تجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے، تو یہ کہہ سکتا کہ کیا خدا وہی ہے جس نے چاند پیدا کیا ہے، سورج بنایا ہے، آسمان کو اونچا کیا ہے، زمین کے تہے سے پانی کو نکال رہا ہے، سونے جواہرات کو نکال رہا ہے؟ میرا رب وہی ہے جس نے میرے حبیب تاجدار مدینہ کو انبیاء اکرام کا امام بنایا ہے۔ تجھے دکھا تو سور ہی دکھا، معلوم جیسی نیت جیسی تیری صورت تھی ویسا دکھائی دیا ہے۔ اس لیے یقیناً بشر ہیں، لیکن بار بار بشر بشر کہتے رہنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیت میں فطور ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مقام حمد میں یہ کہے کیا وہی خدا ہے جس نے سور کو پیدا کیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں، فقہ فرماتے ہیں، یہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ بات سچی ہے، بات سچی ہے، لیکن کرنے کا تیور بتا رہا ہے، بات کرنے کا ڈھنگ بتا رہا ہے، یا خدا کی تعریف مقصود نہیں ہے، اسے توہین مقصود ہے۔ اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں بھی اتنے معرفہ و اعلیٰ ان کے مقامات ہونے کے باوجود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، تو بار بار بشر کہتے ہیں یہ سرکار کی توہین ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کو سب سے پہلے بشر کس نے کہا ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں ہے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے رب نے پیدا فرمایا۔ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، تو شیطان کیا کہتا؟ قال لم اکن اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ شیطان نے کہا مجھے زیبا نہیں ہے کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، جو سیاہ بودار گارے میں سے تھی۔ دیکھیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بشر اس نے کہا ہے۔ اسی طرح فرعون نوح علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو عذاب الہی سے ڈرایا تو ان کی قوم کے کافروں نے کیا جواب دیا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشر مثلنا، یعنی ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے انہوں نے کہا ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا بشر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح پڑھ لیں
اسی طرح دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری انطاکیہ شہر میں جا کر عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے لگے، تو لوگ کہتے ہیں ما انت الا بشر مثلنا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم لوگ تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ اسی طرح قرآن پڑھ لیں، انبیاء کرام علیہ السلام کہ جتنے بھی گستاخ ہیں، کافر ہیں، سب نے یہی کہا البشر یہدونا، کیا ایک آدمی ہم کو ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، بار بار بشر بشر کہتے رہنا یقیناً بے ادبی ہے۔ یہ وجہ ہے مولانا رومی فرماتے ہیں کافراں گفتند احمد را بشر، کافراں گفتند احمد را بشر، ای نبی دیدند ازو شق القمر، کافر احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے اشارے سے چاند شق ہو گئے، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ گفت ایک ماں بشر عیشا بشر، ماں و عیشا بستہ خام و خائم و خور، کہتے ہم بھی بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، لیکن فرماتے ای نہ دانستند عیشا الزما ہست فرق درمیان بے انتہا، یہ کافر نہیں دیکھتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان میں بے انتہا فرق ہے، زمین و آسمان کے بیچ میں ایک فرق ہے، لیکن مولانا فرماتے ہیں بے انتہا فرق ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ کفر ہے۔ آج کل بہت سارے اسکالرس کہلانے والے انہی آلات پہ یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے یہ کہتے رہتے ہیں کہ معاذ اللہ معمولی بشر ہیں، کوئی کہتا وہ ڈاکیے کی طرح تھے، کوئی کہتا کہ چوکیدار کی طرح تھے۔ اس لیے عزیزان ملت وقت کا خیال کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا یقیناً حرام ہے، یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس لیے مولانا کہتے ہیں دشمن دیرا ذلیل و خاردار، بہر عام ممبر منے بردار دار، کہتے ہیں دشمن احمد کے لیے، اللہ کے رسول کے دشمن کے لیے ممبر نہ رکھو، ان کی واعظ و نصیحت نہ سنو، ان کے لیے کیا دو سولی پر چڑھا دو، ان کی سخت سزائیں دو۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ تاریخ پڑھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3-4 معجزے دیے، سب انبیاء معجزہ لے کر آئے، ہمارا نبی معجزہ بن کر آئے۔ اتنے زیادہ معجزے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ پتھر ان کو کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پتھر نرم ہو جاتے ہیں، جانور ان کو سلام کرتے ہیں، درخت اور شجر بلاتے ہیں تو آ جاتے ہیں، چاند شق ہو جاتا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ جاتا ہے۔ یہ سارے معجزے دیکھ کر قریب تھا کہ کفار کہیں پہلے انبیاء کی طرح، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے 2-4 معجزے دے کے کیا بول دیے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے معجزے دیکھے تو کہہ دیے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح سرکار کے بے شمار معجزے ہیں، کئی ان معجزوں کو دیکھ کر کہ ابھی کفار و مشرکین مسلمان ہو رہے ہیں، کہیں یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ کہہ دیں۔ اس لیے قل انما انا بشر مثلکم، ظاہری صورت پہ بشری میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اسی طرح مدارج النبوت میں لکھا ہے، پہلے یہ وہ آپ پڑھیں، 4-5 صفحوں میں یہ بات آپ کو ملے گی۔ ایک آدمی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در گور بار پہ آتا ہے تو آپ کو دیکھ کے ڈرنے لگتا ہے، حضور فرماتے ڈرتے کیوں ہو، میں تو تمہاری طرح آدمی ہوں۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ بس یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، جن نہیں ہیں، فرشتے نہیں، انسان ہیں، خیر البشر سب انسانوں میں افضل ہیں، یہ بتانے کے لیے ہم کو کیا ہے بشر کہا گیا ہے۔ اس لیے آقا میرا فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو تاجدار مدینہ سے سچی محبت کرنے، صحیح معنی میں اپنے آقا کو سمجھنے کی
توفیق عطا فرمائے، کورونا سے مکمل ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔